السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. سورہ البقرہ آیت 110. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق آج کے موضوع کے آخری حصے سے ہے. پہلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی عبارات
مکمل کروں گا جو میں نے گزشتہ خطبے میں شروع کی تھی، اور اس کے بعد یہ وہ مضمون خود بخود ان آیات کے مضمون میں داخل ہو جائے گا۔ بس ایک تسلسل ہے جو وقت آنے پر آپ کو سمجھ آ جائے گا، لیکن سر دست میں ان آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ کثرت کے ساتھ اہل کتاب یہ تمنا کرتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ کاش تم ایمان کے بعد پھر کفر میں لوٹ جاؤ۔ حسدا من عند انفسہم، یہ تمنا محض حسد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ من انفسہم، جو ان کے اندر، من عند انفسہم، جو ان کے اندر سے ہی پھوٹتا ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، پوری طرح کھل چکا ہوتا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، بس درگزر سے کام لے اور عفو سے کام لے اور درگزر سے کام لے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سمیت آ جائے، انہیں اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں وَدَّ کثیر من اہل الکتاب کی جو تمنا کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہ آج کل بھی جماعت احمدیہ کے حالات پر اسی طرح چسپاں ہوتی ہے۔ اہل الکتاب کے نمائندہ آج کل کے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی قرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں اور تم کتاب سے باہر ہو۔ یہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کفار ہو جاؤ، دوبارہ انکار کر دو۔ اس بات میں یہ جو ایک لفظ کفارہ کا استعمال فرمایا گیا، اس میں ان کی جھوٹی منطق کا پول کھول دیا گیا۔ ذرا بھی عقل کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ کریں تو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ تم وہ ایمان لے آؤ جو قرآن پر حقیقی ایمان ہے۔ ان کی خواہش ہے تم کچھ بھی ہو جاؤ، میں کفار ہو جاؤ، ہندو بن جاؤ، سکھ ہو جاؤ، عیسائی ہو، دہریہ ہو، ان کو کوڑی کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہ ہو تو احمدی نہ ہو۔ پر اس سے پتہ چلا کہ انہیں تو دین سے محبت ہی کوئی نہیں، نہ کتاب سے محبت، نہ خدا سے محبت۔ ان کا جو جذبہ ہے، تمنا ہے، وہ کفر سے پھوٹ رہی ہے، اور کفر ہی ان کا حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا من بعد ایمانکم کفارا، اس کفارا کے لفظ میں ساری چابی رکھ دی گئی ہے ان کی حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے۔ حسدا من عند انفسہم، یہ جو ان کی تمنا ہے حسد کی وجہ سے پھوٹ رہی ہے۔ تم بڑھتے ہو تو آگ لگتی ہے، اگر بڑھنا بند کر دو تو ان کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ کس بات پہ ان کو حسد ہے؟ اس بات پر کہ وقت کے امام کو تم نے تسلیم کر لیا ہے، جو خدا نے بھیجا ہوا تھا اس کو مان گئے ہو، اور وہ بڑھ رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، ہر کوشش کر بیٹھے ہیں کسی طرح اس کے ارد گرد پھیلنے اور بڑھنے کو روک سکیں، اس کی نشو و نما کو روک نہیں سکے۔ جب بھی کوئی ایسا شریک ہو، یعنی جسے لوگوں نے اپنا شریک بنا رکھا ہو، اور وہ بڑے اور نشو و نما پائے، اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد من عند انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں سے پیدا ہو رہا ہے، ورنہ جو کچھ پھیل رہا ہے وہ تو نیکی پھیل رہی ہے، خدا کا دین پھیل رہا ہے۔ احمدیت اس کے سوا اور کیا پیغام دیتی ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے؟ اس کے سوا اور کیا پیغام دیتی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ ایک بات بھی نہیں دکھا سکتے
کہ جس میں ہماری کوشش اہل دنیا کو قرآن کریم کی تعلیم پہنچانے کے سوا کچھ اور بھی ہو، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے سوا کچھ اور بھی ہو۔ جب سراسر پیغام نیکی اور قرآن پر مبنی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کا حسد بے وجہ ہے۔ من عند انفسہم، اپنے اندر ہی سے کہ غضب اٹھ رہا ہے جو ان کو کھائے چلا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں، ما تبین لہم الحق، انہوں نے پہچان لیا ہے کہ حق پر ہے یہ۔ اگر حق پر پہچاننا ثابت نہ ہوتا تو ہمارا دین بدلنے کی کوشش نہ کرتے۔ یہ عجیب تماشا ہے، عجیب مخمصے میں یہ لوگ پھنس بیٹھے ہیں کہ ہمارا دین بدلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے قرآن کے دین سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کے دین سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تم یہ تعلیم نہ دو جو قرآن نے دی ہے، یہ تعلیم نہ دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پھر ہم راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من عند انفسہم، یہ جاہل لوگ تبین کے بعد، باوجود اس کے کہ جان چکے ہیں کہ یہ احمدی لوگ قرآن اور حدیث سے چمٹے ہوئے ہیں، وہی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے بعد ان کے پھیلنے پہ حسد صرف عند انفسہم ہے، ورنہ قرآن کے پھیلنے سے ان کو حسد کا کیا حق ہے، حدیث کے پھیلنے سے ان کو حسد کا کیا حق ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی جاہلوں والی حالت ہے، فاعفو واصفحوا، ان سے ایسا درگزر کر، ایسا منہ پھیر کہ یہ بستے ہی نہیں، جیسے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس معاملے کے بعد اللہ ہے جو ان سے نپٹے گا، اور وہی نپٹ سکتا ہے۔ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے کر آ جائے، اپنا آخری فیصلہ سنانے کے لیے ظاہر ہو جائے، اور پھر ان کی کچھ بھی پیش خدا کی تقدیر کے سامنے نہیں چل سکے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے گا جس طرح چاہے گا وہ اپنی تقدیر کو جاری کر کے دکھائے گا۔ یہ جتنا جلتے ہیں جلتے رہیں، ان کی کچھ پیش نہیں جائے گی۔ یہ مضمون ہے اس آیت کریمہ کا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تحریرات کے بعد جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آخر پر آئے گا، اور وہیں اس کا موقع ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بلا اور دکھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے سوا نہیں آتا، اور وہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کی جائے۔ تو یہ پہلے بھی بارہا یہی بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے ارادہ کے بغیر جب دکھ نہیں آتا، تو اگر آپ حق پر قائم ہیں اور کوئی دکھ آتا ہے تو اللہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے بدلے آپ کو دین و دنیا میں بہت کچھ دے گا۔ اس لیے رضا کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور اگر وہ دکھ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے تو پھر بھی اللہ ہی کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ اس وقت استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم سے بے وقوفیاں ہوئیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں، اور ہم نے ان کا نتیجہ دیکھ لیا ہے، اب تو اس کو ٹال دے اور ہم پر فضل فرما۔ اور ایک دکھ وہ ہے جو نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے آتا ہے، جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام مخالفین کے تعلق میں کر رہے ہیں۔ جو مخالفوں پر بلا پڑے گی وہ مخالفت کی وجہ سے آتی ہے، اور مسلمانوں اور مومنوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے گروہ کا ذکر ختم ہوا، اب نیا گروہ شروع ہوا ہے۔ وہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کی جائے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کرتے ہیں، جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر موجود ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایسے وقت پر عام ایمان کام نہیں آتا، بلکہ خاص ایمان کام آتا ہے جب ان مخالفت کرنے والے شریروں کے نتیجے میں
کوئی دکھ پڑتا ہے تو وہ مخالفت کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن مومنوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم کے حوالے سے بارہا بیان فرمایا ہے کہ پھر یہ ضروری نہیں کہ مخالفت کا وبال صرف مخالفوں پر پڑے۔ مخالفت کا وبال بعض دفعہ اتنا سخت اور اتنا عام ہوتا ہے کہ وہ مومنوں پر بھی پڑ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی خاص ایمان رکھتا ہو۔ وہ خاص ایمان جو ہے وہ ایک ایسی ایمان کی قسم ہے جو کسی شخص کو اللہ کی پناہ میں مکمل طور پر گھیر لیتا ہے۔ بس ان کا ایمان ہے جو انہیں اللہ کی پناہ میں گھیرتا ہے، اور وبائیں کیسی بھی عام کیوں نہ ہو، وبال کس قسم کا بھی کچھ نہ ہو، کس قسم کا بھی ہو، یہ خدا کے مومن بندے ہر حال میں بچائے جاتے ہیں۔ تو یہ خارق عادت ایمان ہے جس کو مسیح علیہ السلام نے لفظ خارق عادت کے تحت اور جگہ بیان فرمایا ہے اور اس کا گر بھی سمجھا دیا ہے۔ خارق عادت کا مطلب ہے عام عادت سے ہٹا ہوا، عام عادت کو توڑتا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عام حالت کو توڑتا ہوا تعلق رکھتا ہے جب وہ اللہ سے عام حالات کو توڑتے ہوئے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ خدا کے جو نیک بندے جو اپنی عادات کو خدا کے لیے ایسا بدلتے ہیں کہ عام لوگ نہیں بدلا کرتے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ لازماً ان سے خارق عادت تعلق رکھے گا، آگ میں پڑیں گے بھی تو آگ سے بچائے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر آگ ٹھنڈی کی جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نافرمانی اور مخالفت کے نتیجے میں بھڑکنے والی آگ کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں مگر ایسے لوگ ہیں جن کا خاص ایمان ہے، وہ ان بلاؤں سے حصہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ عام ایمان رکھتے ہیں وہ ان بلاؤں سے حصہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتا، مگر جو خاص ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دکھ نہیں اٹھاتے۔ اب یہ دکھ اٹھانے کا معاملہ عام لوگوں کے ایمان کو دوسروں کے ایمان سے مختلف کر دیتا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خدا کی خاطر دکھ اٹھانے والوں کا معاملہ ایسا ہے جو خدا کے نزدیک خارق عادت ہی شمار ہوگا، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کی خاطر بندوں کا دکھ قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ حرکت نہیں کرتے جو خدا کی ناراضگی کا موجب بنے۔ مگر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی دکھ یا تکلیف یا مقدمہ آ جائے تو فوراً خدا کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بس ہمیشہ جب آپ مرتدین کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ارتداد اختیار کر جاتے ہیں، اور خواہ بظاہر یہی کہیں کہ دل میں ایمان ہے، اوپر سے ہم مرتد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جو پہلے لفظ پرواہ تھا اس سے غلط فہمی تھی کہ عام مومنوں کی پرواہ نہیں کرتا، مگر عام مومن جب آزمائے جائیں اور آزمائش میں پورا نہ اتریں اور غیر اللہ کے ہو جائیں اور نظر آ جائے کہ ان کا اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے تعلق ہے، ایسے لوگوں کی اللہ پرواہ نہیں کرتا۔ مگر جو خاص ایمان رکھتا ہو اور ہر حال میں خدا کے ساتھ ہو اور دکھ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس سے دکھ اٹھا لیتا ہے۔ جو دکھ اٹھا لے، خدا کی خاطر دکھ اٹھائے، اللہ اس سے دکھ اٹھا لیتا ہے۔ کتنا پیارا کلام ہے، کتنا فصیح و بلیغ کلمہ ہے کہ جو خدا کی خاطر دکھ اٹھا لیتا ہے اللہ
اس کا دکھ اٹھا لیتا ہے، اور 2 مصیبتیں اس پر جمع نہیں کرتا۔ دکھ کا اصل علاج دکھ ہی ہے، اور مومن پر 2 بلائیں جمع نہیں کی جاتی۔ بس جو اللہ کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کا دکھ اٹھاتا ہے، اور خدا کے غضب کی بلا اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ بس 2 بلائیں بیک وقت اس کو سزا نہیں دیتی کہ بندوں کی سزا بھی پہنچ رہی ہو اور اللہ کی سزا بھی پہنچ رہی ہو۔ بس اللہ اس کا دکھ اٹھا لیتا ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ اپنی طرف سے اس کو محفوظ قرار دے دیتا ہے، اور اسے کبھی پھر خدا کی طرف سے کوئی ناراضگی کا دکھ نہیں پہنچتا۔ ایک وہ دکھ ہے جو انسان خدا کے لیے اپنے نفس پر قبول کرتا ہے، اور ایک وہ بلائے ناگہانی، ایک بلائے ناگہانی بھی ہوتی ہے۔ ایسی بلائے ناگہانی سے بھی خدا اس کو بچا لیتا ہے۔ اچانک آسمان سے نازل ہونے والے مصائب یا رونما ہونے والے، دنیا کی سے رونما ہونے والے مسائل ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ بس یہ دن ایسے ہیں کہ بہت توبہ کرو۔ یہ مضمون بہت باریک اور لطیف ہے، مگر ایک ایک لفظ اس کا حالات پر صادق آتا ہے۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں، شاید غلط فہمی سے یہ سمجھیں کہ بلائے ناگہانی تو مومنوں پر بھی پڑ جاتی ہے۔ بلائے ناگہانی کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ ایک بلائے ناگہانی ہے جس کو حادثاتی بلا کہتے ہیں، ایک بلائے ناگہانی ہے جو خدا کی ناراضگی کے ساتھ مل کر پڑتی ہے۔ تو جو حادثاتی بلائے ناگہانی ہے اس میں تو خدا کے بڑے بڑے نیک بندے بھی مارے جاتے ہیں، ہرگز اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ خدا سے تعلق یا عدم تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ بس بلائے ناگہانی سے مراد وہ بلائے ناگہانی ہے جو کسی شخص کو مثلا خدا کے غضب کے نتیجے میں گھیر لے، یا وہ بلائے ناگہانی جس کے نتیجے میں دنیا سمجھے کہ اللہ نے اس بندے کو چھوڑ دیا۔ وہ اگر دنیاوی بلائے ناگہانی بھی ہوگی تو اس تعلق سے خدا اس کو بچاتا ہے۔ بس بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ بلائے ناگہانی خدا کی طرف سے معین طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، ایک عام بلائے ناگہانی تھی، مگر اگر پڑ جاتی تو دنیا یہی نتیجہ نکالتی کہ دیکھو یہ خدا سے دور تھا، اس لیے اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ ان واقعات کی بے شمار مثالیں ہیں، اگر آپ غور کریں حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح پڑھتے ہوئے تو آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو لطیف خطابات ہیں یا تحریرات ہیں، ان پر گہرا غور کیے بغیر ان کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کو ایک ایک لفظ بتا کر دکھا کر سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی فریضہ نہیں کہ وقت کے امام کی زبان کو آپ پر آسان کر دوں، اور جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آپ پر خوب اچھی طرح کھول دوں۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیشگوئی فرماتے ہیں، اور اس پیشگوئی کے ذکر میں وہ حسد کا معاملہ آئے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ یہ دوربین نظر سے مراد ہے مستقبل میں یہ ہو کے رہنا ہے، اور جن لوگوں کے پاس دوربین نہ ہو ان کو نزدیک کی چیزیں تو دکھائی دیتی ہیں، دور کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اگر یہ فرماتے کہ میں ساری دنیا کو اپنے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، تو دشمن کا حق تھا وہ کہتا کہ یوں ہی تالی ہے، کہاں دیکھتے ہیں ہم،
ساری دنیا مخالف ہوئی، شور پڑا ہوا، گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ابھی یہ دعویٰ ہے کہ سب دنیا کو میں سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ دیکھیں کتنا پیارا کلام ہے، اتنے باریک نظر سے، جو خوردبینی نظر ہے، دوربین اٹھا لی ہے اور فرمایا میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں، اور جب میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تو تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ یہ ہو کر رہنا ہے، کوئی دنیا کا انسان یا قوم اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، تالی نہیں ہے۔ میں اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے، جو اللہ کا ہاتھ ہے، جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی تائید کا ہاتھ اتنا واضح، اس قدر ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے سامنے دکھائی دے رہا ہے، مگر دنیا اسے نہیں دیکھتی۔ بس ایک دوربین نظر تھی جس نے دور کی باتیں بتا دیں۔ یہ ایک خوردبینی نظر ہے جس میں وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دنیا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کو روحانی خوردبین عطا نہیں ہوئی۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ کلام اتنا سچا، حیرت انگیز طور پر آپ کی تحریرات اور خطابات پر صادق آنے والا ہے کہ اگر کوئی شریف النفس تعصبات سے پاک ہو کر اس کا مطالعہ کرے تو ناممکن ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کر سکے۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ لفظوں اور حرفوں کو زندگی اللہ کے کلام کے سوا ملتی نہیں ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام نثر میں ہو یا نظم میں ہو، جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی زندگی کی لہر پاتے ہیں جو کبھی مر نہیں سکتی، ہمیشہ کے لیے۔ 100 سال تو ہو گئے ہیں ہمیں دیکھتے ہوئے، ہر دفعہ جب پڑھتے ہیں تو اس زندگی کو از سر نو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ فرمایا اور آسمان پر ایک جوش اور اوال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں کوئی تکبر نہیں۔ فرمایا آسمان پر جوش ہوا جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیں اس میں خدا کا بولنا کیسا ثابت ہے۔ یہ فقرے ایک غیر روحانی انسان کی زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ ازالہ وہام حصہ دوم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 403۔ اب ان دعاوی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں کہ میری اس آواز کے ساتھ اور آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں جو میری تائید میں اس طرح کلام کر رہی ہیں۔ ایسے ہاتھ ہیں جو خدا کے ہاتھ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ایسے قدم ہیں جو خدا تعالیٰ کی ان ہواؤں کی رفتار کے ساتھ جو جماعت کی تائید میں چلائی گئی ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو دعویٰ اگر تعلی ہوتا تو حضرت مسیح علیہ السلام اکیلے رہ جاتے۔ اتنی مخالفتوں کے بعد، اتنے شور و شر کے بعد، اتنا غل مچایا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آواز کو دبا دینے کی کوشش کی گئی، مگر یہ آواز دب نہ سکی۔ بس مخالفتوں کے باوجود آواز کا نہ دبنا، کاموں کا جاری ہونا، سلسلے کا ترقی پاتے چلا جانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پیش گوئیاں ہیں یقیناً سچی ہیں، کیونکہ ان پیش گوئیوں کی جانب جماعت روانہ ہو چکی ہے۔
فرماتے ہیں ملفوظات جلد اول صفحہ 336، میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ اور دیکھیں کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت آپ کی سچائی کی گواہ بن چکی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں، نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ الہی کلام ہے، کیونکہ 100 سال سے زائد ہوئے اس بات کو کہے ہوئے، آج بھی جماعت کا وہی حال ہے۔ حیرت ہوتی ہے، ایک ادنا غلام جو مسیح علیہ السلام کا ایک ادنا ترین غلام ہے، اس کی آواز میں جو برکت رکھی گئی ہے وہ مسیح موعود کی آواز کی برکت ہے، کوئی اور آواز نہیں ہے، اور وہی خدا کا کلام ہے جو آپ کے ذریعے بول رہا تھا۔ چنانچہ آج آپ سب دنیا میں یہی کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، پھر شک کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لیے تیار۔ اس بات نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ جو کئی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں جماعت کو کم کرنے گھٹانے کی، یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ جماعت اتنی وفادار، اتنی عاشق کہ جو کچھ ہم کر دیکھیں اس کو خاک برابر نہیں سمجھتے، آگ میں ڈال دیتے ہیں جو کچھ ہم بکواس کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں مخالفت کی، اور یہ جماعت اپنے اخلاص میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، وفا کا دامن نہیں چھوڑتی۔ اس لیے نہیں چھوڑتی کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں چھوڑتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کے ساتھ خدا کا کلام ہے جو جاری ہوتا ہے، پھر اس کو بدل کیسے سکتے ہیں؟ جو مرضی کر لیں، کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی۔ اب آئندہ کے آنے والے واقعات کو اس طرح منسلک فرما دیا ہے۔ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ بس یہ مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی آج آپ کے ذریعے پوری ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی امام کے ساتھ یہ تعلق ہوگا، لازماً جماعت ترقی کرے گی اور پھیلے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ مضمون جس نے حسد کی راہیں کھولی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سخت ایک بلا حسد کی پڑ گئی ہے لوگوں پر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیں۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ البقرہ میں اسی مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا ہے، وہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی قسم کی خیر اور برکت اتاری جائے، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آج کل ساری دنیا میں جو جماعت کے خلاف مہمات چلی ہوئی ہیں، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی ہیں، ان میں بھی یہی شور پڑا ہوا ہے، خالصتاً حسد کی وجہ سے ہے، اور ان کے حسد کی وجہ سے ہم نے بڑھنا بند نہیں کرنا۔ یہ تو مقدر بات ہے، ناممکن ہے کہ کوئی حسد کرے اور ہم اس کی خاطر رک جائیں کہ بیچارہ کیوں آگ میں جلتا ہے۔ آگ میں جلتا ہے من عند انفسہم، یہ لوگ اپنے اندر کی آگ میں خود جل رہے ہیں، ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے بڑھنا بند نہیں کرنا، پھیلنا بند نہیں کرنا۔ ہماری ترقیات جتنا چاہیں ان کو دکھ دیں، یہ ان کے مقدر میں ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ ترقی کرنا کون سا قصور ہے؟ یہ بھی ترقی کر دیکھیں، اگر ان سے ترقی ہو سکتی ہے تو کر دیکھیں۔ یہ مقابلہ ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی آگے بڑھیں اور یہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس مضمون نے ان کی ناکامی پر مور لگا دی ہے۔ تم دوڑ کر دیکھو، کوشش کر دیکھو، تمہیں کبھی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ من یختص واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور جس کو خاص نہ کرے اس کے نصیبے میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا سوائے نامرادی کے۔ بس یہ چیلنج ہے، آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لو، جتنی چاہے دوڑے لگاؤ، تم ہمیشہ نامراد ناکام رہو گے، جماعت احمدیہ کی ترقی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص کر لیا ہے، اور جس کو خدا رحمت کے لیے خاص کر لے، کوئی دنیا کی طاقت اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکا سکتی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور جو خاص کیا ہے وہ عام رحمت کے لیے نہیں، فضل العظیم کے لیے خاص کیا ہے۔ ذو الفضل العظیم کا مضمون سورہ جمعہ کی ان آیات کی یاد دلاتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے ساتھ یہ ذکر فرمایا گیا تھا کہ جس کو چاہے وہ چنے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نے تقدیر ظاہر کر دی تھی، آج کی بنائی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جب خدا چاہے گا جس کو چاہے گا چنے گا، اور کوئی اس میں روک نہیں بن سکتا، خدا کی اس جاری تقدیر کی راہ میں روک نہیں بن سکتا، اور دنیا دیکھے گی واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ فضل ہے جو آپ پر نازل ہونے والے ہیں، یہ فضل ہیں جو آپ پر نازل ہو رہے ہیں، ان فضلوں کو روکنے کے لیے حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کے حسد کی آگ کی وجہ سے آپ کے قدم کیسے رک سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی بعض اور آیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی مضمون کو کھول رہی ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ان اہل کتاب کو، جو آج کے اہل کتاب ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہی آیت اسی طرح ایک تحدی کے ساتھ اپنے مقصد کو پیش کر رہی ہے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے اسی آیت نے اسی مقصد کو اسی تحدی کے ساتھ پیش کیا تھا۔ کوئی بھی اب فرق نہیں دیکھیں گے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم اس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے کہ ہم ایمان لے آئیں؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہاری بدقسمتی، اور اگر بری چیز پر ایمان نہیں لائے تو خوش ہو جاؤ، جلتے کیوں؟ کتنی عجیب منطق ہے جو اس میں بیان ہے، غور کریں تو ہر کلام، ہر دعوے کے ساتھ اس کی دلیل موجود ہے۔ هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم انتقام کا نشانہ بنا رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک یہ ایمان غلط ہے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، اگر تمہارے نزدیک تمہارا ایمان اللہ پر درست ہے تو موجیں کرو، اس کے فضلوں کے نمونے دیکھو، وہ تمہیں نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے انتقام ہم سے اس بات کا لے رہے ہو کہ ایمان لائے ہیں تو ٹھیک خدا پر ایمان لائے ہیں جو ہمیں نصیب نہیں ہے، اس بات کا انتقام لے رہے ہو۔ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور یاد رکھو کہ جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اس سے پہلے بھی یہی کچھ اتارا گیا تھا، اس لیے فرق کے نتیجے میں تم غصے میں نہیں آئے ہوئے۔ اگر طیش اور انتقام کا جذبہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہی چیز جو پہلے بھی اتاری گئی تھی وہی ہم پر اتاری گئی، اگر اس پر غصہ ہے تو پہلی تعلیم پر بھی غصہ کرو،
وہ کیوں اتاری گئی تھی؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اعلامات اور تعلیمات پر میں بارہا چیلنج دے چکا ہوں کہ ایک بھی تعلیم دکھائیں جو قرآن پر اتری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی تعلیم کے برعکس ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہو کہ جھوٹ بولو اس سے تمہیں بڑا ثواب ہوگا، بدنظری کرو، بدکاری کرو، بے امری کرو، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ، چوری کرو، چکاری کرو۔ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بھی دشمن یہ باتیں دکھا سکتا ہے؟ اور یہ کیا وہ باتیں نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں؟ بس اگر مسیح موعود پر ان باتوں کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو سوچو کس پر غصہ آ رہا ہے؟ جو پہلے یہ باتیں کیا کرتا تھا، جس کی باتیں ہی آگے دہرائی جا رہی ہیں۔ تم مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت محمد رسول اللہ سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ جتنا انتقام کی کوشش کرو گے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انتقام لینے کی کوشش کرو گے۔ اتنا واضح کھلا ہوا مضمون ہے، یہ جاہل سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے ہیں تو انسنا کر دیتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اس نے ساری کلی کھول دی ان کی۔ فرمایا تم جو انکار کرنے والے ہو، جو ہم سے غصہ کر رہے ہو کہ پہلی باتیں کیوں مان رہے ہیں، تمہیں اپنی یہ شکل نظر نہیں آ رہی کہ تم فاسق لوگ ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات حضرت مسیح موعود اپنی جماعت میں جاری کرنا چاہتے ہیں وہ تمہاری سوسائٹی سے اس طرح اٹھ گئی ہیں جس طرح پرندہ گھونسلے کو چھوڑ دیتا ہے۔ سارا ملک فسق و فجور میں مبتلا ہے، جتنے بڑے علماء اتنے بڑے فاسق فاجر، جھوٹ بولنے والے، گند اچھالنے والے، بغیر جھوٹ کے ان کا گزارا ہی نہیں۔ بچے کا ماں کے دودھ کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مصنوعی دودھ پی لیتا ہے، مگر یہ بدبخت بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ ان کا جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سارے پاکستان کے علماء کے بیانات دیکھ لیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کسی کی طرف دوڑے پھرتے ہیں۔ نواز شریف کو چھوڑا بے نظیر کی طرف دوڑ پڑے، بے نظیر سے دوڑے تو نواز شریف کے قدموں میں گر گئے۔ ان کو دنیا کا سہارا اور جھوٹ کا سہارا ہے۔ یہ صورتحال خدا تعالیٰ نے کس طرح کھول دی؟ ان اکثرکم فاسقون، تم دیکھتے نہیں، انتقام لے رہے ہو ایسی جماعت سے جو محمد رسول اللہ کی باتوں پر عمل کر رہی ہے اور کوشش کر رہے ہو ان کو ان باتوں سے ہٹانے کی، اور یہ اس بات کا ثبوت کہ تم محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتے یہ ہے کہ تمہارا عمل گندہ ہے، تم فاسق لوگ ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف منسوب ہونے والوں کی یہ تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ تو پڑھ کے دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون مرد ہیں جن کو خدا نے تعریف کے ساتھ یاد کیا ہے؟ تمہاری شکلوں پر یہ آیت پوری اترتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود کبھی دل میں ڈوب کر غور کر کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہاری صورتیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہ وہ نحوستیں ہیں جو مسلمانوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی صورتوں سے انقاط ہیں، نام و نشان نہیں تھا ان کی صورتوں پر، اس کردار کا جو تم لوگ کر رہے ہو، جس کی وجہ سے چہروں پر سیاہی ملی جا رہی ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، مثوبۃ عند اللہ، کیا ان سے کہہ دو کہ کیا تم میں اس سے بھی زیادہ ایک ناپسندیدہ بات نہ کروں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی بری ہے۔ لعنت اللہ عند اللہ من لعنہ اللہ، لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟
ان حرکتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے غیر انسانی حرکتیں، جانوروں سے گری ہوئی حرکتیں، بندروں سے بھی گندی حرکتیں، سوروں سے بھی گندی حرکتیں، یہ اللہ فرما رہا ہے، اس پہ جتنا مرضی غصہ کرنا کر لو، اس کا انتقام تو ہم سے ہی لوگے تم، ہم سور بندر کیسے بنا دیے گئے، مگر اللہ اس انتقام سے بچائے گا۔ لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں موجودہ فسق و فجور کی حالت سے بدتر حالت کی نشاندہی نہ کریں جس کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ لازم ہے کہ تمہاری یہ صورتیں بالآخر ظاہر ہو جائیں، بلکہ یقیناً ہے کہ وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ من لعنہ اللہ، وہ فاسق فاجر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہوں اور آپ کے دین کو بگاڑتے ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب لعنت کا مضمون دیکھ لو، بے شک کس پر پڑ رہی ہے، تم پر یا ہم پر؟ تم ایک دو ملکوں میں سمٹے ہوئے اپنی برتری کے فخر کر رہے ہو، سمجھتے ہو کہ تم بڑے زور والے ہو، لیکن کس چیز کا زور ہے؟ سوائے جھوٹ، فساد، فسق و فجور کی کوئی زور ہے ہی نہیں تمہارا۔ اور احمدیت دنیا کے 160 ممالک سے زائد میں پھیلی ہوئی ہے، اور سب جگہ وہی تعلیم ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ تو لعنت، یہ لعنت ہے خدا کی کہ خدا تعالیٰ کی پاک رسول حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیم 160 سے زائد ملکوں میں پھیل رہی ہو، اور جو بھی اس کو اختیار کرے وہ نیک ہو رہا ہو، وہ اپنی بدیاں چھوڑ رہا ہو اور نیکیاں اختیار کر رہا ہو، تمہارے نزدیک یہ لعنت ہے؟ اگر یہ ہے تو ہمارے نزدیک وہی لعنت جس کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ سارے ملک میں فساد برپا ہو، قیامت آئی ہو، نہ بچوں کی عزت محفوظ، نہ عورتوں کی عزت محفوظ، ڈاکے عام ہوں، پولیس ڈاکوں میں مددگار ہو، اور کسی جگہ کہیں امن کا نام و نشان نہ ہو، یہ لعنت نہیں ہے؟ اگر یہ فضل اللہ ہے تو تمہیں یہ فضل مبارک ہو، ہمیں تمہارے فضلوں سے ذرہ بھی کوئی حسد نہیں۔ تمہارے فضلوں پر ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے، یہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ دعا دل سے اٹھتی ہے۔ مضمون تو اتنا کھلا ہے کہ جیسے دن چڑھ جائے۔ احمدیت کی تائید میں اور کون سا سورج چڑھتا ہوا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ بالکل صاف کھلی کھلی باتیں ہیں، لیکن عقل ہو تو ہو نا، عقل ہو تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں، مگر جن پر لعنت پڑ جائے ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور انہی میں سے کچھ بدترین ایسے لوگ ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، وہ عبد الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی جہاں بھی خدا کی بغاوت ہوگی اس کے پیچھے چلیں گے، جہاں خدا کی بغاوت نہیں ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، یہ عبد الطاغوت کا مطلب ہے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مکان سب سے شریر مکان ہے، اس سے بدتر مکان ہو نہیں سکتا۔ واضل عن سواء السبیل، اور برے رستوں میں سے سب سے گندا رستہ، سب سے گمراہ رستہ یہ ہے۔ یعنی ایک تو سواء السبیل ویسے ہی برا رستہ ہی ہوتا ہے، مگر جو یہ حرکتیں کرے جن پر خدا کی لعنت پڑے، جن کا سارا ملک تباہ برباد ہو رہا ہو اور یہ بیٹھے ہوئے اس کی لیڈر بنے ہوئے بیٹھے ہوں، جہاں فساد کا دور دورہ ہو، امن کا نشان اڑ جائے جس ملک سے، یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہم پر ہوگا، اور احمدیوں پر لعنت پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سی ڈکشنری ہے ان کے پاس، اس میں فضل کی یہ تعریف اور لعنت کی وہ تعریف ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ انہی لوگوں میں سے ایسے ہیں جن سے بدتر مکان ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ
قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ عالم بما كانوا یکتمون. یہ جو مضمون ہے آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان پر کیسے صادق آتا ہے، لیکن واقعتاً آتا ہے. ہر جگہ پاکستان میں مخبری کی خاطر اور جماعت کے لوگوں کو پکڑوانے کی خاطر لوگ آئے دن آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور ایمان کے بعد جب ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو کتابیں دی جاتی ہیں، تو دوڑے دوڑے پولیس چوکیوں میں جاتے ہیں، دیکھو جی لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں. تو یہی حرکتیں ان کی اس زمانے میں بھی تھیں. دکھ دینے کی خاطر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ وہ جب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تو کفر میں اور بھی زیادہ داخل ہو جاتے ہیں، اور جب بھی ان کی ناپاک جانیں نکلیں گی خرجوا به، اسی کفر کی حالت میں جان دیں گے، اسی کفر کے ساتھ ان کے دم کھینچے جائیں گے. واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے ما كانوا یکتمون، ان باتوں کو جو یہ چھپاتے تھے یا چھپایا کرتے تھے. اب میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث حسد کے متعلق پیش کر کے اس مضمون کو ختم کروں گا. یہ سارا مضمون حسد ہے. من عند انفسہم، آگ لگی بیٹھی ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی تھوڑی بہت تھی بھی تو اس حسد کی آگ میں جل جائے گی، نیکی کا نام و نشان مٹ جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او قال اشب، حطب یا اشب فرمایا آپ نے. ابو داؤد کتاب الادب باب فی الحسد. حضرت ابو ہریرہ رضی ابن ماجہ نے بھی اسی حدیث کو لیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو اور گھاس کو، خشک گھاس کو بھسم کر دیتی ہے. تو وہ جو نقشہ ہے دلوں کا، اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ کیوں یہ لوگ رفتہ رفتہ ہر قسم کی نیکی سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. حسد ایک ایسی بدبخت آگ ہے کہ اگر دل میں کوئی نیکی تھی بھی تو خشک گھاس کی طرح جل جائے گی، یا خشک لکڑیوں اور ایندھن کی طرح، جس کو آگ کی خاطر بنایا جاتا ہے، اس ایندھن کی طرح ان کی نیکیاں جل جائیں گی. حضرت مسیح علیہ السلام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے یا نہیں، میں سمجھا تھا 2 حدیثیں ہیں. ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسد کے متعلق فرمان تھا کہ حسد کے نتیجے میں سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. اس پہلو سے میں جماعت کو متنبہ کرتا ہوں کہ دینی حسد تو آپ کے حصے میں بہرحال نہیں ہے. ان نحوستوں سے حسد کی وجہ کون سی آپ کے پاس؟ لیکن آپس کے حسد سے بچیں. مجھے یہ فکر ہے کہ جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی نیکیوں پر حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسی خوبیوں پر حسد کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہیں، ایسے اموال پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، ان کو نہیں عطا کیے، اور ایسے عہدوں پر حسد کرتے ہیں جو جماعت کی طرف سے ان کو عطا ہوئے اور ان کو نصیب نہیں ہے. یہ روزمرہ کا قصہ ہے جو میرے سامنے آتا رہتا ہے. بس مجھے ہرگز جماعت کے متعلق یہ فکر نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی کہ آپ مسیح موعود کے منکروں سے حسد کریں گے. حد سے زیادہ پاگل بھی اگر کوئی جماعت میں ہو
اللہ کے فضل سے ایسے پاگل اتنے نہیں ہیں، مگر کوئی حد سے زیادہ پاگل بھی ہو تو وہ مسیح موعود کے منکرین سے حسد نہیں کر سکتا، شکر کرے گا خدا کا کہ میں ان بدبختوں میں نہیں ہوں، مگر آپس میں حسد کرتے ہیں، اور جو آپس میں حسد کرتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے کہ دین سے گزر جائیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر باقی جماعت کبھی حسد نہیں کرے گی۔ یہ رفتہ رفتہ سرکنے کا جو رستہ ہے، اس کا مجھے خطرہ ہے، اور اسی کے لیے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حسد نیکیوں کو بھسم کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ کسی احمدی کے مال پر حسد کریں، اس کی بعض خوبیوں پر حسد کریں، اس کے بعض عہدوں پر حسد کریں، یہ دیکھا گیا ہے کہ لازماً اس حسد کے نتیجے میں ان کی نیکی مٹتی جاتی ہے اور وہ جلن میں آ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، فرضی باتیں اس کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کو بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھ کر نئے غلط نتیجے نکالتے ہیں۔ بس اس سے کلیتاً توبہ کر لیں۔ کیا تکلیف ہے اگر کسی کو کوئی جو بات اچھی مل جائے تو بسم اللہ۔ بھائی چارے کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حسد کرو، بھائی چارے کا مطلب ہے کہ کسی کو اچھی چیز دیکھو تو خوش ہو جاؤ، کسی کو کچھ مل جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو۔ اس طرح اخوت ایک مٹھی کی طرح آپ کو اکٹھا کر دے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی ایک حسد ہے کہ انسان کسی کی حالت یا مال و دولت کو دیکھ کر کڑتا اور جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، اس سے بجوز اس کے کہ وہ اپنی اخلاقی قوتوں کا خون کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس اسی پر میں آج کے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جماعت مومنین کا وہ نمونہ دکھائیں جو ساری دنیا میں اللہ کی وحدت کا نشان ہو، توحید باری تعالیٰ کے علمبردار اگر کوئی ہوں تو ہم ہوں، اور ساری دنیا میں باہمی اخوت کے نتیجے میں دشمنوں کو بھائی بھائی بنا رہے ہوں، بھائیوں کو دشمن نہ بنا رہے ہوں۔ بس یہ جو حالت ہے یہ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ میں بعض لوگوں کی ضرور حالت ہے، ان میں حسد کا مادہ ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اور اقتباس سے معلوم ہوتا ہے، کوڑ ہے، کوڑھی جس سے چاہتا ہے کہ سب کو ہی کوڑ لگ جائے۔ مسیح موعود السلام فرماتے ہیں کہ روحانی حالتوں میں اگر کوئی شخص کسی کی نیکی پر خوش ہونے کی بجائے اپنے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے تو یہ چھپے ہوئے کوڑ کی علامت ہے۔ فرمایا میں ظاہر کر رہا ہوں، تم سمجھو یا نہ سمجھو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم روحانی کوڑی ہو کہ نہیں، تو جب بھی کسی احمدی کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کوئی اچھی چیز نصیب ہو تو اپنے دل کو ٹٹولا کرو، دیکھا کرو اس پہ کیا اثر ظاہر ہوا ہے۔ اگر غصہ ہے، اگر نفرت ہے یا ملال ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی تمہاری بلا سے اس کو جو کچھ مل جائے، یہ سب کوڑ کے آغاز کی علامتیں ہیں۔ اس کون پسند کرے گا کہ وہ کوڑی کی طرح ہو جائے؟ کوڑی کی آخری صورت یہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ تو خدا کے مومن بندوں کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے پھر کہ اس ظالم، اس بدبخت کو نہ چھو، اس کو اپنے حال پہ رہنے دو۔ بس یہ میری دعا ہے، اسی پر میں آج کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے روحانی کوڑ سے بچائے اور حسد کی بجائے رشک پیدا فرمائے۔ رشک میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ ہوا کرتی ہے، اس دوڑ کی ہم سب دنیا کو دعوت دیتے ہیں، مگر یہ دوڑ اللہ کے فضلوں کے سوا کسی کو کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کے فضل کے سوا کسی کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر